بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية صدق الله مولانا العظيم وبلغنا ورسوله النبي الأمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. سامعین محتشم، عزیزان من، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد سورہ بینہ کی آیت پڑھنے کی کوشش کی ہے. اللہ کریم سے صحیح مفاہیم کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 22 دسمبر ہے. آج سال کا سب سے بڑا دن ہے. کل سال کی سب سے بڑی رات تھی کیونکہ سورج بالکل جنوب کی طرف 3.5 ڈگری جھکا ہے. یہ جو برج ہوتے ہیں یہ سورج کے راستے ہیں. 25 دسمبر کو کرسمس منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور افسوس کے ساتھ کچھ مسلمان ہمدردی کے ناطے ان کو ہیپی کرسمس بھی کہتے ہیں. جس طرح عیسائی ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں تو کچھ مسلمان اپنے سینئروں کو دیتے ہیں، کچھ جونیئروں کو تحفے دیتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں. تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ان کا عقیدہ کیا ہے، پہلے اس بات کو سمجھیں. عیسائیوں میں نصارہ جو ہے ان کے یہ عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے. وہ تثلیث کے قائل ہے. تثلیث کہتے 3 خداؤں کو. نمبر 1 وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں کہ وہ ابن اللہ، اعوذ باللہ من ذالک. وہ اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں. اور تیسرا وہ جبریل امین روح القدس کو بھی خدا مانتے ہیں. اور قرآن ان تمام کی نفی کرتا ہے کیونکہ قرآن نے واضح اعلان کیا قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد. نہ تو اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی کہ وہ اکیلا، وہ تنہا ہے. حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک تمام لوگوں میں شریعتوں میں اختلاف رہا. اس دور کے حساب سے شریعت کو چھوڑ دی، اس دور کے حساب سے شریعت کو چھوڑ دی، لیکن دین اور اصول میں کبھی اختلاف نہیں رہا. جو حضرت آدم کے دور میں عقیدہ تھا وہی عقیدہ حضور کے دور میں بھی. حضرت آدم نے کہا ایک خدا کی عبادت کرو، حضرت نوح نے کہا ایک خدا کی عبادت کرو، حضرت ابراہیم نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت ہارون نے کہا. جتنے بھی انبیاء آئے سب نے ایک خدا کی توحید کا پیغام سنا. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کا پیغام سنا. تو 3 خداؤں کا عقیدہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ عیسائیوں کے 2 فرقے ہیں، مرقوسیہ اور نسطوریہ. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ باپ ہے وہ بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ بیٹے وہ بھی خدا ہے، اور روح القدس یہ بھی خدا ہے. پھر ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں وہ اہل کتاب ہے، ان پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. اب ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ کر بیان کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عیسائیوں کے بارے میں نظریہ کیا ہے اور اصل عیسائی کون ہے، حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے، اس مسئلے کو سمجھنا ہے.
نمبر 1، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا زمانہ پایا اور انہوں نے یہ عقیدہ رکھا اللہ ایک ہے اور حضرت عیسیٰ اس کے رسول ہیں، تو وہ اس دور کے اعتبار سے مسلمان بھی ہیں اور وہ ٹھیک عقیدے پر ہیں۔ اس دور میں بھی اس طرح کے لوگ بھی تھے کہ اللہ معبود ہو اور یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو ان کا یہ عقیدہ درست نہیں اس دور کے اعتبار سے، اور ہر دور کے اعتبار سے یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ پھر اسی طرح پھر 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش مناتے ہیں اور یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ مسلمان کیوں نہیں مناتے، مسلمان اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے۔ 12 اکتوبر کے دن تو اتنے چراغاں کرتے تھے، لاکھوں روپے کا لنگر لٹاتے ہیں، لیکن 25 دسمبر کو اللہ کے نبی کا دن کیوں نہیں مناتے؟ تم سے زیادہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہم ہیں، سب سے پہلے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ثابت کرو، سب سے پہلے دین ثابت ہونا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہو، یہ دلائل کثیرہ سے ثابت ہے، اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، یہ کوئی بھی مسند حدیث کی کتاب میں نہیں آئے وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ عیسوی تاریخ سے پہلے تاریخ ہے جس کو ہندی تاریخ کہتے ہیں، وہ 2080 چل رہا ہے، اس میں ہندی تاریخ سب سے پرانا کیلنڈر ہندی تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو کیلنڈر ہے وہ کون سا ہے؟ عیسوی۔ اس کے بعد جو کیلنڈر ہے وہ ہجری ہے۔ تو عیسوی تاریخ کس دور سے شروع ہوئی؟ حضرت عیسیٰ کے دور سے شروع ہوئی۔ چلو مان لیتے حضرت عیسیٰ کے دور سے شروع ہوئی، اب اندازہ کریں کہ جس کے دور سے تاریخ شروع ہوئی ہو تو پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ تو جس کے دور سے تاریخ شروع ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سال کے آخر میں پیدا ہو؟ بات سمجھے نا، جس کے دور سے تاریخ شروع ہوئی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سال کے آخر میں پیدا ہو۔ تو اس لیے کیونکہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا ثابت نہیں ہے۔ پھر ہم حضور کا میلاد ضرور مناتے ہیں لیکن اللہ کا بیٹا سمجھ کر نہیں مناتے، اللہ کا حبیب سمجھ کر مناتے ہیں۔ ہمارے میلاد میں اور ان کے میلاد میں یہ فرق ہے۔ ہیپی کرسمس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لفظ زبان پر لانا بھی نہیں کبھی کسی کے لیے۔ اگر تو یہ عقیدے سے کہے اور اس کو مبارکباد دے تو بتا دائرہ اسلام سے باہر چلا